رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، حیات طیبہ کے نام سے موسوم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مسلسل قرآن مجید کی مختلف آیات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اب تک مختلف اسلامی موضوعات بالخصوص جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ جہاں ہم نے اجتماعی اور معاشرتی موضوعات پہ گفتگو کی ہے، وہاں انفرادی موضوعات پر بھی کہ جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اس پہ بھی گفتگو کی ہے۔ اجتماعی اور معاشرتی موضوعات میں سے کچھ موضوعات ایسے تھے کہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا، جیسے کہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحم یعنی اپنے قرابت داروں، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے، نیک برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اگر وہ قطع رحم کریں، اگر وہ قطع تعلق کریں، تب بھی یہ حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہ توڑیں بلکہ ان کے ساتھ تعلقات کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور موضوع جس پہ گفتگو ہوئی وہ والدین کے حقوق ہیں اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور قرآن مجید نے بہت ساری آیات میں اس بات پر تاکید کی ہے کہ انسان اپنے والدین کے اوپر احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک روا رکھے۔ اسی طریقے سے کچھ اور اہم موضوعات کہ جس کا تعلق ایک اسلامی معاشرے سے ہے، اور ایک اچھے اسلامی معاشرے سے، بلکہ ہم اسلامی معاشرے سے بھی بالاتر ہو کر اور آگے بڑھ کر اگر بات کریں تو کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے جہاں انسان زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسانی معاشرہ ایک اچھے معاشرے میں تبدیل ہو جائے، جہاں آپس میں محبت ہو، جہاں آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں، مثبت اور اچھے تعلقات ہوں، تو وہاں پہ یقیناً یہ تمام فضائل موجود ہوں گے کہ جن کا ہم نے مختلف نشستوں میں ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک اجتماعی طور پر ایک اچھا معاشرہ اس وقت بن سکتا ہے
کہ جب ہم خود انفرادی طور پر، ذاتی طور پر اپنی ذات کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو اور اپنی جان کو ہم بنائیں ان اسلامی اصولوں کے مطابق جن کو قرآن مجید نے بہت مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اخلاقی موضوعات کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دانشمندوں نے، دانشوروں نے، علماء نے، مفسرین نے اور محدثین نے جب قرآن مجید کی تقسیمات کی ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر جو مطالب آئے ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ عقائد کے اوپر ہے کہ قرآن مجید میں بہت بڑی تعداد میں بہت ساری آیات کے اندر، یعنی ایک بہت بڑا حصہ جس کا تعلق عقائد سے ہے، یعنی پروردگار عالم نے توحید کو بیان کیا ہے، نبوت کو، امامت کو، معاد کو، اور پروردگار کی جو دیگر صفات ہیں، عدل الہی ہے اور بہت ساری اس کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے حوالے سے، اس کی خالقیت کے حوالے سے، اس کی رازقیت کے حوالے سے، اس کی رحمانیت کے حوالے سے، اس کی رحیمیت کے حوالے سے، یہ ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ جو قرآن مجید میں بہت زیادہ ہمیں وافر مقدار میں جو آیات نظر آتی ہیں ان کا تعلق احکام شریعت سے ہے، اوامر و نواہی، یعنی وہ کام کہ جو کرنے چاہیے اور وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے، پروردگار نے ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور جس کو ہم احکام شریعت کہتے ہیں یا احکام فقہ کہتے ہیں، کہ فقہی طور پر ہمارے پاس آج قرآن ہی سے استنباط کرتے ہوئے سیرت رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت اور ان کے اقوال، اور بالخصوص قرآن مجید کو منبع اور مرکز اور محور بناتے ہوئے آج مراجع اعظام جو ہمارے مجتہدین ہیں کہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے توضیح المسائل، وہ توضیح المسائل انہی اوامر و نواہی کا مجموعہ ہے، یہی احکام شریعت ہیں کہ جو آج ہمارے پاس بہت ہی مفصل صورت میں اور تدوین شدہ مدون صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ طہارت سے لے کے نماز سے لے کے روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نکاح، طلاق، دیات، قصاص اور بہت سارے اجتماعی مسائل کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے احکامات انسانوں کے لیے صادر کیے ہیں، احکامات جاری کیے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا بہتر ہے اور یہ کام نہ کرنا بہتر ہے، یا فلاں کام جو مباح ہے مثلاً اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ تو دوسری چیز قرآن مجید میں جو موجود ہے عقائد کے بعد وہ ہے احکام شریعت، اور تیسری چیز جو بہت ہی واضح طور پر قرآن مجید میں جا بجا نظر آتی ہے وہ ہے قصص انبیاء، یعنی گزشتہ انبیاء اور گزشتہ اقوام کے سچے واقعات اور سچے قصے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جمع کیے ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پروردگار نے ان واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، دقت کے ساتھ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور عبرت حاصل کریں، اور اپنی موجودہ زندگی اور اپنی آئندہ کی جو زندگی ہے ہم ان آیات الہی کی روشنی میں، ان عبرت آموز اور سبق آموز واقعات کی روشنی میں آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے ہم ایک لائحہ عمل طے کریں کہ ہمیں اب گزشتہ اقوام نے جو غلطیاں کیں کسی بھی حوالے سے، جو انہوں نے غلطیاں کیں، پروردگار کی آیات کو جھٹلایا، انہوں نے معاد کا انکار کیا، انہوں نے توحید کا انکار کیا، انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، انہوں نے اولیاء کا انکار کیا، اور اس طرح کی اور یا بہت ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ہم ان سے درس عبرت حاصل کریں، سبق آموز واقعات ہیں، ان سے درس لیتے ہوئے، عبرت لیتے ہوئے ہم ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں اپنی زندگی کے اندر۔
تو قرآن تیسری چیز جس کو بہت زیادہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے وہ ہے قصص انبیاء، یعنی انبیاء علیہم السلام کے قصے ہیں، سچے واقعات ہیں۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کے ساتھ جو اقوام زندگی بسر کرتی تھیں، جو قومیں رہتی تھیں، جنہوں نے پیغمبروں کا ساتھ دیا ان کا بھی ذکر ہے، اور جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان سے دشمنی کی، پروردگار نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ان چاروں کے بالکل ان تینوں کے برابر ہے اور کم آیات نہیں ہیں اس حوالے سے، بہت زیادہ آیات ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، وہ ہیں اخلاق کے حوالے سے، اسلامی اخلاق، کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو ایک نیک اور اسلامی اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کرے اور سنوارے۔ یعنی انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اچھا اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ ایک نیک انسان اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہے، صاحب اخلاق ہے، اس کے پاس اخلاق موجود ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ میل جول میں بہت اچھا ہو، ہنس کے ملتا ہو۔ اس سے زیادہ ہم اخلاق کو وسعت نہیں دیتے ہیں، جبکہ اخلاق صرف ہنس کے ملنے کا نام، لوگوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات جوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ، میں نے عرض کیا کہ صرف انسان کی انفرادی زندگی سے محدود نہیں ہے یہ اخلاق اسلامی، بلکہ اس کا تعلق اجتماعی اور معاشرتی زندگی، کسی بھی اچھے معاشرے کو اگر کسی انسان نے اور کسی قوم نے اگر تشکیل دینا ہے تو وہاں پہ ان صفات کا اس معاشرے کے اور اس معاشرے کے افراد کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس معاشرے کے اندر غیبت نہ ہو، اس معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں ہو، اس معاشرے کے اندر حسد نہ ہو، اس معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی نہ ہو، اس معاشرے کے اندر خرید و فروش کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے جو ہے وہ نقائص اور عیب عیوب نہ پائے جاتے ہیں، اس معاشرے کے اندر پڑوسیوں کا احترام ہوتا ہو، اس معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ محبت کا سلوک اور ان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اس معاشرے کے اندر مختلف افراد کہ جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، یعنی میاں اور بیوی کے حقوق ہیں، والدین اور بچوں کے حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کی کما حقہ اگر نہ صحیح تو کافی حد تک رعایت کی جاتی ہو، وہ معاشرہ ایک بہترین سب سے پہلے انسانی معاشرہ کہلائے گا، اور اس کے بعد یقیناً جب ایک انسانی معاشرہ ہوگا تو ایک اسلامی معاشرہ بھی وہ کہلائے گا۔ تو انہی مسائل میں سے، انہی اخلاقی مسائل میں سے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور جس کے اوپر عمل کر کے، یعنی اگر واقعاً انسان پاک و پاکیزہ اور ایک اچھی زندگی چاہتا ہے تو وہ ان اخلاقی مسائل پہ، ان اخلاقی نکات پہ عمل کرے، جس کو قرآن مجید نے حیات طیبہ کہا ہے، یعنی پاک و پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، بہترین زندگی، آئیڈیل زندگی کہ جس کے اندر انسان سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہوں۔ ان میں سے ایک اور اہم مسئلہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کرتا ہوں، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم فقط اور فقط اللہ کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی ذات میں کسی کو بھی کسی طرح سے بھی شریک قرار نہ دو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے اوپر احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیک برتاؤ کرو۔ اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے پچھلی ایک نشست میں۔ اسی طریقے سے وَبِذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، یعنی صلہ رحمی، اپنے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا ہے، تعلقات کو توڑنا نہیں ہے۔
اس کے بعد والیتاما، جو معاشرے کے اندر وہ بچے، وہ افراد کہ جو یتیم ہو چکے ہیں، جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے، ایسے افراد کو یتیم کہا جاتا ہے، ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو ان کے حقوق کے حوالے سے قرآن نے تاکید کی ہے۔ والمساکین، اسی طریقے سے معاشرے کے وہ افراد کے جو مالی طور پر کمزور ہیں، مستضعف ہیں، فقیر ہیں، بلکہ فقیروں سے بھی جن کا درجہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، انہیں مسکین کہا جاتا ہے، ان کا ہم خیال رکھیں۔ اس کے بعد پروردگار بیان کرتا ہے کہ والجار ذی القربہ، اور وہ افراد کہ جو قرابت دار ہیں اور تمہارے پڑوس میں زندگی گزارتے ہیں، تمہارے ہمسایہ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ والجار الجنب، اور وہ افراد کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار نہ ہوں۔ تو ان آیات کے اندر اگرچہ ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ نکات بیان کریں گے۔ اگرچہ قرآن مجید نے بہت سی آیات کے اندر والدین کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا ذکر کیا ہے، پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حوالے سے تقریباً شاید یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں ہمسایوں کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے پروردگار نے کوئی زیادہ قرآن مجید میں اسے اہمیت نہیں دی ہے، نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے اگرچہ قرآن میں بہت کم آیات ملتی ہیں، لیکن بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے اقوال میں، ان کی سیرت طیبہ کے اندر بہت زیادہ تاکید ملتی ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اتنی تاکید فرماتے تھے ہمسایوں کے بارے میں کہ ہمیں یہ گمان ہوا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ جو ہمسائے ہیں ہمارے، یہ ہم سے ارث میں بھی جو ہے وہ ہمارے شریک ہوں گے۔ یعنی اتنی زیادہ پیغمبر نے تاکید کی ہے کہ مولا امیر المؤمنین جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ اصحاب کو اور ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید یہ ہمسائے اور پڑوسی جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ان کا حق اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میراث میں بھی، ارث میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ تو پس دیکھیے، قرآن میں کسی چیز کا نہ ہونا، البتہ قرآن مجید نے کلی طور پر احکامات کو بیان کر دیا ہے، یعنی تمام احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین کے اندر، قرآن مجید کے اندر خشک و تر کا ذکر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ خشک و تر کا ذکر بہت تفصیل سے ملتا ہو، بلکہ ہمیں سیرت پیغمبر سے مدد لینی پڑے گی، اور سیرت پیغمبر کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ان کے اقوال زرین جو موجود ہیں، آج ہمارے پاس بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، اور شاید ہماری زندگی کو، ہم اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہیں تو اس کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں والدین کا احترام، ان کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی، یتیموں اور مسکینوں کا حق اور پڑوسیوں کا پروردگار نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہمیں سیرت پیغمبر میں یا اقوال پیغمبر میں، احادیث مبارکہ میں ہمیں جو اہم نکات ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بقیہ جو ہمارے پاس 7-8 منٹ رہتے ہیں اس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرمت الجار علی الانسان کا حرمت امہ، پڑوسی کا جو احترام ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو احترام ہے،
وہ اتنا زیادہ ہے انسان کے اوپر کہ جتنا اس کی ماں کا احترام کسی انسان کے لیے ہوتا ہے اتنا اس کے ہمسائے کا احترام اس پر ہے۔ یعنی اپنی والدہ کے ساتھ انسان کس طریقے سے پیش آتا ہے، کس طریقے سے اس کا احترام کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے ہمسائے کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جو ہمسائے کے احترام کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ اس کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ کیوں یہ سب فضیلتیں کیوں بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس نقطے کو بھی آگے بیان کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احسن مجاورۃ من جاورک تکن مؤمنا، تم نیکی کرو اس شخص کے ساتھ کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، جو تمہارے ہمسایوں میں سے ہے، تم اس کے ساتھ نیکی کرو، تکن مؤمنا، تاکہ تم مؤمن بن جاؤ، تاکہ تم مؤمن کہلاؤ۔ یعنی کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کا احترام کرتا ہے، اس کے مقام کو سمجھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، مشکلات میں اس کے کام آتا ہے۔ یہ دو حدیثیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور احادیث ہیں جس میں مختلف نکات کو، ہر حدیث کے اندر کوئی اہم نکتہ ہمسائے کے حوالے سے، اس کے احترام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجار ثم الدار، پہلے انسان ہمسائے کو دیکھے پھر اپنے گھر کو دیکھے۔ یعنی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کے پاس تو مال ہے، آپ کے پاس آپ کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں، تو پھر انسان سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھے، کہیں وہ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو، کہیں وہ پریشان نہ ہو، کہیں اس کے بچے بھوکے نہ ہوں، کہیں اس کے بچے بغیر لباس کے بھوکے ننگے اور اس طرح کی جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں وہ گرفتار نہ ہوں۔ تو لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ گھر سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کرو۔ اور اس میں شاید ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تم گھر خریدنا چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ جس محلے میں، جس مقام پہ اپنا گھر خرید رہے ہو اس کے اطراف میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو وہاں اپنے گھر کو تم خریدو۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے ہیں الرفیق ثم السفر، اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو تم پہلے اپنے اچھے دوست کا انتخاب کرو، اکیلے سفر نہ کرو۔ اگر سفر میں تمہارے ساتھ کوئی ہے تو تم دیکھ کے سفر کرو کہ کس کے ساتھ سفر کر رہے ہو، چونکہ سفر میں آنے والی مشکلات میں اگر رفیق اور دوست اچھا انسان ہوگا تو یقیناً سفر میں وہ تمہارے کام آئے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک غیر مومن اور ایک فاسق و فاجر اور ایک برا انسان کے ساتھ ہوگا تو اس کی عادتیں انسان کے اندر آئیں گی، یا اگر سفر میں کچھ مشکلات پیش آ جائیں تو ممکن ہے کہ وہ دوست ہمارے اور آپ کے کسی کام نہ آئے۔ اس کے علاوہ پڑوسی کو اذیت دینے کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یأمن جارہ، امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، کہ جس کا پڑوسی اس سے امان میں نہیں ہے۔ لہٰذا انسان دیکھیے اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں، 8ویں امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو پڑوسی تمہارے ہمسائے میں رہتا ہے اگر وہ تم سے امان میں نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی، ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ ممکن ہے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو، اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، اپنے آپ کو اہل بیت کا دوستدار اور چاہنے والا اور محب کہتا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی قید و شرط نہیں لگائی ہے
کہ پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہے، مومن ہے یا کافر ہے، ممکن ہے عیسائی ہو، ممکن ہے یہودی ہو، ممکن ہے کسی اور مسلک اور مذہب کا ماننے والا ہو، ممکن ہے کہ مسلمان ہے لیکن اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے فرق کرتا ہو، کوئی بھی انسان ہے اگر تمہارے ہمسائے میں رہتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے امان میں نہیں ہے تو ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کسی عورت کے حوالے سے، لوگوں نے آ کے بتایا پیغمبر کو یا پوچھا سوال کی صورت میں کہ یا رسول اللہ فلاں ایک عورت ہے بہت ہی مؤمنہ ہے، یعنی مومنہ کس حوالے سے؟ بڑی نماز کی پابند ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ انتہائی بد اخلاق ہے اور اس کے جو ہمسائے ہیں اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اب آ کے جب انہوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ وہ دن میں روزہ رکھتی ہے اور راتوں کو نماز پڑھتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ دیکھیے انسان کی زبان سے اگر اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا شخص کہ جس سے اس کا ہمسایہ امان میں نہیں ہے، سکون حاصل نہیں ہے کسی کی وجہ سے، تو ایسا انسان ہم میں سے نہیں، ہم اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ عورت کہ جو دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو نمازیں پڑھتی ہے، یعنی عبادات انفرادی کے حوالے سے وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتی بلکہ اس میں افراطی کیفیت ہے، یعنی حد سے آگے بڑھ کے وہ مسلسل روزے، مستحب روزے بھی رکھتی ہے، یعنی واجب تو ادا کرنا اپنی جگہ پہ وہ تو واجب ہے، واجب نمازوں کا پڑھنا تو واجب ہے، لیکن راتوں کو جاگ کے مستحب نمازیں اور ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں مختلف ایام میں روزے رکھنا، اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے زیادہ تر، لیکن زبان سے گفتگو کرنا، ہمسایوں کے ساتھ زندگی جو گزار رہا ہے انسان، اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی اجتماعی، معاشرتی اور سماجی زندگی سے ہے۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے تو وہ عورت بہشتی اور جنتی نہیں ہو سکتی، وہ جہنمی ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ تمام اچھائیاں پھر بیکار ہیں۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ پڑوسی کا احترام کرو، اس کی مدد کرو، اس کا خیال رکھو، زبان سے، کردار سے، اعمال سے اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچے۔ جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ تمام فضیلتیں، پڑوسی کی مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا، زبان سے، کردار سے، عمل سے، اعمال سے اس کو کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، یہ سب کیوں ہے آخر؟ اب ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن الجوار یعمر الدیار، یعنی دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے واقعاً۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر ایک اچھا معاشرہ انسان چاہتا ہے، ایک اسلامی ماحول چاہتا ہے، تو اس حدیث سے ہمیں ہمسائے کا احترام اور اس کے مقام کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر پڑوسی اچھا ہے، اگر آپ کا ہمسایہ اچھا ہے، یا آپ کسی کے ہمسائے اور آپ اچھے انسان ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اچھا پڑوسی ہونے سے شہر بارونق ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی شہر کی رونق دیکھنی ہے تو وہاں کے بازاروں سے مت دیکھیں، وہاں کی بڑی بڑی عمارتوں سے مت دیکھیں کہ بہت رونق شہر ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھے انسان کہ وہاں کے جو ہمسائے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو رہتے ہیں، ان کا آپس میں میل جول کیسا ہے، آپس میں احترام کتنا کرتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں حسن الجوار یعمر الدیار ویزید فی الاعمار۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت نکتہ ہے۔ دیکھیے امام فرماتے ہیں کہ شہر کی رونق کو دیکھنا ہے تمہیں
تو پڑوسیوں کو جو آپس میں احترام ہے اس کو دیکھو، اور پڑوسیوں کے احترام کی وجہ سے شہر کو رونق ملتی ہے، اور یزید فی الاعمار، اور لوگوں کی عمریں طولانی ہو جاتی ہیں، لوگوں کی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے اصل نکتہ کہ محبت اور بھائی چارہ جہاں ایک دوسرے کا احترام موجود ہو، جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، لوگ مدد کرتے ہوں، تو وہاں شہر بارونق ہو جاتے ہیں، وہاں پہ شہر بارونق ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، من احسن الی جیرانہ کثر خدمہ، کہ جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جس نے اپنے پڑوسی پر احسان کیا، تو اس کے جو خدمت گزار لوگ ہوں گے، اس کے چاہنے والے اور اس کے خیر خواہ اور اس کے مددگار جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے میل جول رکھتا ہو، ان پر احسان کرتا ہو، تو اس کے مددگار اور خیر خواہ زیادہ ہو جائیں گے۔ واقعات بہت سارے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لہٰذا ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی ہمیں یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ ہمسایہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر ہم اچھے ہمسائے بن جائیں کسی کے، تو یقیناً ہمسایہ بھی ہمارا ایک اچھا ہمسایہ بن سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔